بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ایک بھائی کا درد ہے۔ بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ایک بڑے کی حیثیت سے ہماری چند گزارشات کو آپ دھیان سے سنو گی اور اسے ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، وہ چند معروضات ہیں جو میں آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے خواتین اسلام کو ایک معزز، محترم، محترم بالشان مقام عطا فرمایا ہے۔ جو مقام اور جو احترام دین اسلام کا دین اسلام میں خواتین کا بتایا جاتا ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہے جو خواتین کی ایسی عزت اور احترام کا سبق اور تعلیم لوگوں کو دیتا ہو۔ ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن عظیم کی ان تعلیمات کو، خواتین اسلام کے اس مقام کو اپنے گھروں میں بچوں کو بتائیں۔ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو بھی دنیا کے اندر انقلابی شخصیات کا ورود ہوا ہے، جنہوں نے زمانے کے رخ کو بدل دیا ہے، ہوا کے دھارے کو بدل دیا ہے، لوگوں کی سوچ کو بدل دیا ہے، وہ تمام عبقری شخصیات جس میں سیدنا حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا امام شافعی ہو، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا عطاء رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہو، یہ ساری عبقری شخصیات جنہوں نے زمانے کے دھارے کو اور وقت کی ہوا کو اور ماحول کو بدل دیا ہے، یہ ساری عبقری شخصیات ان کے ماؤں کی دین ہے۔ اگر ان کی مائیں اس طرح سے پرورش نہ کرتی، ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کا جو لگاؤ اور رجحان اللہ کی کتاب سے جوڑا ہے، دین اسلام سے جوڑا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وابستگی اپنے بچوں کو انہوں نے عطا کی ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں رچا بسا دیا ہے، اور دنیا کے اندر ایک آئیڈیل بنا کر، بلکہ ایک ماڈل بنا کر رکھا ہے تاکہ دنیا دیکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت وقتاً فوقتاً ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نذرانوں کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا نذرانہ بھی اپنے بچوں کو دیتے رہیں۔
یہ سیدنا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے والدہ محترمہ کی جو تربیت ہے اس تربیت کا انداز کیا تھا؟ سیدنا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آپ کو توشادان میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں دیتی اور پھر وہ چیزیں لے کر آپ خلوت خانے میں یا کسی جنگل میں چلے جاتے ہیں، آبادی سے دور چلے جاتے ہیں اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک مدت تک حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا. ایک دن جب حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹا بہت دن فرید، بہت دن ہوئے ہم نے تمہارا سر نہیں دیکھا، ذرا اپنا سر ادھر لاؤ کہ میں تمہارا سر دیکھوں کہ کہیں جوئے تو نہیں پڑ گئی. یہ کہہ کر انہوں نے فرید الدین گنج شکر کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور جوں کیا پڑھنا تھی، بس ایک امتحان لینا تھا، اور جوں دیکھنے کے بہانے فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند بال اپنے انگلی سے پکڑ کر کھینچے تو فرید الدین گنج شکر نے آہ کی. جب بال کھینچے جانے کی وجہ سے جو درد محسوس ہوتا ہے، اس درد کا احساس فرید الدین گنج شکر نے کیا اور زبان سے ایک آہ نکلی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ کہہ کر سیدنا فرید الدین گنج شکر کا سر اپنے زانوں سے ہٹا دیا. فرید الدین کیا بات ہے کہ ایک مدت مدیدہ تک اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے بعد بھی تمہیں اپنے جسم کا احساس ابھی تک باقی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے بزرگوں کے والدین نے جو تربیت اپنے اولاد کی ہے، اگرچہ ہم ویسی تربیت نہیں کر پاتے، مگر ہمیں اتنا تو کرنا ہی ہے کہ ہمارا بیٹا تاکید کے ساتھ ہماری طرف سے تاکید ہو کہ اگر وہ گھر پر ہیں، اسکول سے آ گیا ہے تو وہ نماز 5 وقت کے لیے خالی اوقات میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. اگر وہ مدرسہ پڑھنے مکتب میں جاتا ہے تو وہ روزانہ مدرسے میں اس کی حاضری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دیکھنے میں یہ آتا ہے ابھی کہ 13-14 سال کے بچے 10 بجے رات کے بعد موبائل لے کر جب گھروں سے باہر راستوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یقیناً اس وقت ملت کا ایک بیٹا، ایک بچہ جب راستے پر اس طرح سے موبائل لے کر گھومتا ہوا دکھتا ہے تو اہل شعور اور وہ لوگ جو خاص اپنے ملت اور اپنی قوم سے محبت رکھتے ہیں، ان کا دل چاک چاک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. کیا یہ ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ 10 بجے رات میں یہ بچہ موبائل لے کر راستے میں گھوم رہا ہے؟ کیا اس کا اسکول کا ہوم ورک ہو گیا ہے یا اس نے ساری پڑھائی کر لی ہے؟ ہمیں تھوڑا سا اس تعلق سے اپنے بچوں پر دھیان دینا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نماز 5 وقت باجماعت کا گھر میں اہتمام کریں. جب بچہ آپ کو روزانہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو پھر اسے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تو مسجد جا، بلکہ وہ خود ہی مسجد کا راستہ اختیار کر لے گا، چونکہ وہ اپنے والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے.
قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ ان کو تلقین یا تنبیہ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی نماز سے غافل رہ کر، کتاب اللہ سے غافل رہ کر، ہر قسم کی توہمات میں پڑھ کر بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو دور رہے اور بچے ہماری تلاوت کرنے لگ جائیں۔ بچوں کو نماز اور روزے سے لگانے کا ایک واحد اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہی اگر ہم نے اپنے گھر میں اتنی خدمت کر لی کہ اپنے بچوں کو صحیح طور پر قرآن عظیم پڑھا دیا، چند مسائل روزے اور نماز کے یاد کرا دی، تو ہم نے سمجھ لیجئے کہ ایک انقلاب کی داغ بیل آج ہی اپنے گھروں میں ڈال دی۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں جو کرنا ہے، جو لوگ خدمت دین کر رہے ہیں، اگر آپ کا بھائی جڑا ہوا ہے، آپ کا بیٹا اس سے جڑا ہوا ہے، آپ کی بیٹی اس سے جڑی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی آپ کو کرنی ہے، اور وہ حوصلہ افزائی دو بات بول کر اور اکنامیکل طور پر جس قدر بھی ہو سکے حوصلہ افزائی جس چیز سے بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسی طرح ہمارے خواتین اسلام نے جو خدمت دین انجام دی ہے، جو تبلیغ کی ہے، اور اس کی پاداش میں جو انہیں مشکلات جو پیش آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بہت ہی خطرناک مشکلات ہیں۔ حدیث شریف میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی عنہن کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں ہلا دیتے ہیں۔ یہ حضرت ام شریح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مکہ المکرمہ میں ابتدائے اسلام میں آپ تبلیغ فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت آج جس طرح سے دین کا کام کرنے والے نکل جاتے ہیں اور ان پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے، نوازشات ہوتی ہے، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ وقت نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اگر کسی کو معلوم بھی ہو جاتا کہ یہ دین اسلام کی تبلیغ کرتی تو اس کو وہ سزا دی جاتی کہ نسلیں جس کو یاد رکھیں۔ انہی میں سے حضرت ام شریح رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چھپ چھپا کر لوگوں کے ہاں جاتی، حضور کا لایا ہوا دین بتاتی، کلمہ سکھاتی، اخلاق بتاتی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے بتاتی۔ جب ظالموں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے گرفتار کیا، پیش کیا گیا سردار کے پاس۔ اس نے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم وہ سزا دیتے کہ تاریخ انسانیت میں وہ سزا مشہور ہو جاتی۔ انہوں نے میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے سزا تو نہیں دی، البتہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیے، مجھے ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار کیا گیا اور پھر میرے گھر والوں کی طرف مجھے منتقل کر دیا گیا۔ ساتھ میں 3-4 پہرے دار
اور پھر وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر میرا سوار ہونا، اللہ اکبر۔ راستے میں دن میں جب کہیں ان کو تھکان محسوس ہوتی تو وہ خود تو کسی درخت کی سائے میں آرام کر لیتے اور مجھے لیٹنے کے لیے دھوپ میں زمین پر ڈال دیتے۔ ہفتوں کا یہ سفر تھا جب میں اس ظلم سے عاجز آ گئی اور پریشان ہو گئی، اور ظلم کی جب انتہا ہو گئی اور مجھے جب میں پانی مانگتی تو مجھے پانی بھی نہیں دیتے۔ اسی اثنا میں ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور میں دھوپ میں پڑی ہوئی تھی اور لوگ سستانے کے لیے درخت کے سائے میں چلے گئے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پانی کا ڈول میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نے اس سے شکم سیر ہو کر پانی پیا، اپنے ہاتھ پیر جس طرح بھی ہو سکتا تھا منہ دھویا، تھوڑے چھینٹے اپنے کپڑوں پر مار لیے۔ جب وہ سب بیدار ہوئے اور پانی کا ڈول انہوں نے میرے پاس دیکھا، میرے کپڑوں کو گیلا پایا، چہرہ دھلا ہوا دیکھا، تو وہ آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ام شریح کیا تم نے ہمارے ڈول سے پانی چرایا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، آپ اپنے ڈول دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنے ڈول دیکھے تو وہ سارے کے سارے ڈول جس طرح بھرے ہوئے تھے ویسے ہی بھرے ہوئے تھے۔ انہیں بہت تعجب ہوا، کہا کہ ہمارے ڈول بھی بھرے ہوئے ہیں اور تمہارے پاس یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ ام شریح فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور میرا خدا کون ہے؟ جب انہوں نے میرے عقیدے کی یہ سچائی دیکھی تو وہ بھی ایک زبان ہو کر بولنے لگے کہ واقعی تمہارا عقیدہ بھی سچا ہے اور ہمارے معبود الگ ہیں لیکن تمہارا معبود بھی سچا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس ڈول اور اس پانی کے واقعے کو دیکھ کر نہ صرف مجھے آزاد کر دیا بلکہ وہ سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہلکا بہوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ صحابیات تھی۔ ایک عورت کی وجہ سے کئی مردوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ جذبہ خیر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہماری آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور جس بیماری میں ہمارا معاشرہ ملوث ہیں، مریض ہیں، وہ ہے ہماری خواتین اسلام کی توہمات، وہم پرستی۔ سارا معاشرہ، زیادہ تر لوگ، میں سبھی کو تو نہیں کہتا، البتہ اکثر خواتین وہم پرستی میں، توہمات میں گرفتار ہوتی ہے، چونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں رہتا۔ اور یہ وہم پرستی اور توہمات خاص طور پر بچے کے ولادت کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اور اموات کے موقع پر الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ معاشروں میں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے رائج ہے۔ اور یہ توہم اتنا بڑا ہوا ہے، یہ وہم اتنا بڑا ہوا ہے کہ اکثر اوقات میں وہ وہم ہمارے ایمان اور یقین پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ جب ہماری خواتین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ باوجود علم آنے کے اور معلومات ہونے کے اس وہم سے اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس وہم سے نکلنا بولے تو اپنے آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار ہونے سے زیادہ بڑا سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان خاندانی اور علاقائی رسم و رواج کا پالن نہیں کیا تو گویا ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کا واحد ذریعہ ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے عقائد، دین کے معلومات، دین کے مراسم، جس کو رسمیں کہتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، بچے کی ولادت کے موقع پر
کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اموات کے موقع پر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے مسائل دین اسلام کی روشنی میں جب تک ہم ان کے قریب نہیں ہوں گے، ان کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوگی، اس وہم پرستی سے ہم نکل نہیں سکتے۔ اور میں اپنی معلمات سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ انہیں بہت اچھے سے خواتین کے یہ مسائل اور یہ وہم اور یہ توہمات معلوم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دین اسلام بزرگوں کے واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کی خواتین کو اس وہم سے نکالنا ہے۔ یہ وہم جس دن نکل جائے گا اور عقیدہ توحید کی مضبوطی جس دن ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کے دلوں میں آ جائے گی، اس دن اس معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ حیا اور پاک دامنی ایک ایسی چیز ہے، بس ایک واقعہ بتا کر اپنی اس بات کو میں ختم کر دوں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آثار روایت ہیں، انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں، جنتی عورت کی نشاندہی نہ بتاؤں، کر دوں؟ عرض کیا گیا، حضور ضرور جنتی عورت کی ہمیں رؤیت کرائی جائے، زیارت کرائی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ فام خاتون کی طرف اشارہ، یہ خاتون جو تم دیکھ رہے ہو یہ جنتی خاتون ہے۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ تو ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ خاتون وہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کی بیماری ہے، آپ دعا فرما دے کہ میری یہ بیماری درست ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ بیماری تم سے دور ہو جائے، یا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے عوض میں تمہیں جنت عطا فرما دیں؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کسی بیماری کے عوض میں بھی جنت عطا فرماتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں، اگر مرضی خداوندی سے مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر دعا کیجئے کہ یہ مرگی میری زندگی سے کبھی نہ جائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کیجئے، چونکہ میں عورت ہوں اور جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مرگی آئیں مگر میرا پردے کا اہتمام نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے اس خاتون کو مرگی آتے ہوئے تو دیکھا، لیکن مرگی کی حالت میں بھی اسے بے پردہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے، یہ جنت کی کیسی طلب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی میں بیماری کو تو گلے سے لگا لیا، لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ جنت ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اور پھر پردے کا یہ اہتمام، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بات بات میں ہم پردے کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسی خاتون تھی، نئی پردے کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے کیسی کیسی آوارہ ذہنی آج ہمارے ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کے دماغ میں غیروں کے کلچر کو دیکھ کر آ گئی ہے کہ خود ہی آج پردے کے خلاف، حجاب کے خلاف آواز اٹھانے پر آمادہ ہیں۔ خدارا صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے
ایک مرض کو تو گلے سے لگا لیا، لیکن اپنی بے پردگی ہونا یہ منظور نہیں کیا۔ یہ ایک اسلامی نماز روزہ پڑھ لینا الگ چیز ہے، لیکن اپنی سوچ کو مسلمان بنا لینا یہ بڑی الگ چیز ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ نماز روزہ پڑھتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کی فکر میں آوارگی نظر آتی ہے، وہ کئی ایک اسلامی عقائد اور اسلامی مسائل سے بیزار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ سوچ کے اندر آوارگی ہے، سوچ اسلامی نہیں ہے۔ ہمیں نماز اور روزے کے ساتھ اپنی سوچ کو بھی مسلمان بنائے رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ جو لوگ، جو مائیں بہنیں ہمارے مشن غریب نواز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی میری یہ خواہش ہے، جو مکتب میں پڑھتے ہیں، معلمات پڑھاتی ہیں، معلمات سے بھی اور پڑھنے والوں سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ ان ساری خواتین جو پڑھنے کے لیے آتی ہے، ان میں سے چند ایک خواتین کو اتنے اچھے سے پڑھا دیں کہ وہ خود پڑھانے لگ جائے، کیونکہ یہ پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ اور اس کی فضیلت تو آپ سنتے ہی رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس فضیلت سے ہمکنار ہونے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے، بھئی سرکار جس کو سب سے بہترین بول دے امت کے اندر، اس سے بہترین اور کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ لہذا قرآن عظیم کو بہتر طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم زندگی میں کسی موقع پر دوسرے کو بھی پڑھا سکیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا جو معاملہ ہے، معاشرے کو جو اس کی ضرورت ہے وہ اتنی ضرورت ہے کہ اگر ہم 100-200 معلمات لگا کر سارے شہر میں مکتب قائم کر دیں پھر بھی اس ضرورت کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جب تک ہم رضاکارانہ طور پر اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے، ہر گلی ہر محلے میں ہماری خواتین جب تک اپنے گھر کے آس پاس کے 10-20 بچوں کو پڑھانے نہیں لگ جائے گی، تب تک یہ ضرورت ہماری پوری نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا سرمایہ لا سکتے ہیں، اور اگر سرمایہ آ بھی گیا تو نہ ہم اتنے افراد کو پیدا کر سکتے ہیں جو ہماری ان ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ لہٰذا جو آپ پڑھ رہے ہیں، بڑا ہی مبارک کام کر رہے ہیں، اس کو اتنی توجہ کے ساتھ اچھے سے پڑھیں کہ آپ خود بھی پڑھنے پڑھانے کے لائق بن جائیں۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ جو بھی کرنا ہے، کرنے سے پہلے ہمیں اس تعلق سے اسلامی طرز عمل کیا ہے، نقطۂ نظر کیا ہے، اسلامی حکم کیا ہے، وہ سیکھ لینا اپنے معلمات سے، استاد سے نہایت ضروری ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ ہم پہلے وہ چیز کر لیتے ہیں، پھر اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس تعلق سے کوئی حکم شرع ہمیں معلوم نہیں ہے تو حکم شرع معلوم کر لیں اور پھر ویسا کام کریں۔ وہم پرستی میں ہرگز نہ آئے۔ یہ وہم پرستی عقیدہ توحید کو بہت کمزور کرتی ہے۔ اللہ رسول کے اوپر سے ایمان پر، اللہ رسول کے اوپر جو ہمارا یقین اور ایمان رہتا ہے، اس میں بہت کمزوری اور ضعف پیدا کرتی ہے، یعنی اور ادھر ادھر شیطان جو ہے اس کے اندر شک و شبہات میں ہمیں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے یہ بے ترتیب جملے
آپ کے کانوں سے ہوتے ہوئے آپ کے دل میں اللہ رب العزت اتار دے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بن جائے، اور اللہ رب العزت ان چند بے ترتیب جملوں کی وجہ سے اپنی رضا کو ہم سب کے شامل حال فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔